وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ اس آیت کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ سرکار سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارا رب قریب ہے تاکہ اس سے مناجات کریں، یا وہ دور ہے کہ اسے پکاریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ دوسری روایت شان نزول بتایا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی یہ جواب دیا اپنے بندوں کو کہ اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ دعا کے آداب۔ دیکھیے، دعا مانگنا بھی عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، کیونکہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو منگتا اور اللہ کو داتا جانتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی دے گا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہی ہے۔ آدمی کو کبھی بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا کے بہت سے آداب ہیں، جن میں سے یہاں کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دعا مانگے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو کسی کی نگاہ ادھر ہوتی ہے، کوئی ایسے ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ایسے انگلیاں چٹکا رہا ہے اور دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ توجہ ہی کہاں ہے رب کی طرف؟ دعا میں عاجزی، انکساری ایسے مانگنے والا جب مانگتا ہے کسی سے، اسے ضرورت ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ میرے اوپر رحم کھا کر یہ مجھے دے دے، تبھی تو ملے گا۔ جب مانگنے والا اپنے مانگنے جیسی عادت بنائے گا، اپنے رونے جیسی عادت بنائے گا، تبھی سامنے والے کو رحم آتا ہے۔ تو جب بندے سے مانگتا ہے تو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ ارے بندے کے سامنے کیا رونا، رب کے آگے رو، رب کے آگے گڑ گڑاؤ۔ بندہ تو بہت کٹھور ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ جب رب کے آگے بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ ہی ہمیں نہیں آتا۔ اکثر دیکھا گیا کہ کوئی انگلیاں چٹکا رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے۔ دعاؤں میں جب دعا کی جاتی ہے تو اس کا خاص دھیان رکھیں۔ جب مل کر دعا کی جا رہی ہے، امام دعا کر رہا ہے اور آپ لوگ آمین کہہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو توجہ جو ہے آپ کی پوری
تو اے رب کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں اور پھر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ہماری دعا میں کیا اثر رہے گا۔ دل بالکل دنیا سے خالی کر کے صرف رب کی طرف لو لگا کر تو مانگنا چاہیے۔ تو دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، نہ بہت نیچے ہوں نہ بہت اونچے، بلکہ کندھے کے مقابل رہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے اتنی فاصلے سے ایسے یہ نہ بالکل نیچے گرا دے نہ بالکل اونچے اٹھا دے، اس طریقے سے یہ آداب ہیں دعا کے۔ ویسے تو اٹھائیں گے اور نیچے کریں گے تو کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہوگا، کہیں آپ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ، کوئی ایسے کر کے مانگ رہے آپ کو ایسے کیوں مانگ رہے ایسے مانگ، کوئی ناجائز و گناہ والی بات نہیں ہے۔ ادب بتایا جا رہا ہے، مانگنے کا ڈھنگ، کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ اس انداز سے مانگو اپنے رب سے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو تم پر رحم آ جائے۔ کندھے کے مقابل رہیں اور دعا کے بعد ان کو منہ پر پھیر لیا جائے، یعنی جب دعا پوری ہو جائے تو ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا جائے۔ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ دیکھیے دعا قبول ہونے کے لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، دو باتیں بہت ضروری ہیں، ایک سچ بولنا اور ایک حلال کھانا۔ جب تک یہ دو باتیں بندے کے اندر نہیں ہوں گی اس کی دعا کی مقبولیت وہ سوچے کہ قبول ہو بہت مشکل ہے۔ دو چیزیں اپنی اپنی بالکل صحیح کر لے، ایک اپنا رزق جو ہے وہ حلال کھائے، حرام نہ کھائے، لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جانے پائے، اور دوسری بات زبان سے سچ بولے۔ جب زبان کو ہی اپنا گندا کر لے گا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو آپ کی زبان کیسی ہو گئی آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اس جھوٹی زبان سے اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ۔ تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، جن میں سے یہاں ایک کا ذکر کیا کہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے اور غذا حلال اس کنجی کی داتے۔ جو حلال رزق ہے وہی اس کنجی کی داتے ہیں، تو جب تک کنجی کی داتے صحیح نہیں ہوں گی تالا نہیں کھلے گا اور دعا آسمان کی طرف نہیں جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ رزق حلال ہو۔ دعا کے وقت دل حاضر ہو، دل بالکل حاضر ہونا چاہیے، رب کی طرف کتنی اور توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ کہیں بھی ہوئی تو پھر آپ یہ مت سوچو کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، رب کی طرف ہی پوری طرح سے لو جب رب سے مانگ رہے ہیں۔ دعا کے وقت دل حاضر ہو، دعا کے وقت قبول کی قوی امید ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم مانگ رہے ہیں تو دل میں ہمارے پکی امید ہو کہ ہماری یہ دعا ہمارا رب ضرور ضرور قبول فرمائے گا، یہ ہمیں امید بھی ہونا چاہیے۔ ضروری مانگ رہے ہیں معلوم نہیں ہوگی نہیں ہوگی، چلو مانگ کے دیکھ لے لیں۔ اب تمہارا پہلے ہی دل ڈاماڈول ہے، پہلے اپنے اندر جذبہ امید پیدا کرو کہ نہیں رب سے مانگ رہے ہیں اور رب اپنے بندے کو ضرور دیتا ہے، کیوں نہیں دے گا، ہم اس کے بندے ہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں، ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں، آج اپنے رب سے مانگ رہے ہیں رو کے گڑ گڑا کر، امید ہے کہ وہ ہمیں ضرور ضرور عطا کرے گا۔ تو قبول کی کبھی امید ہو، نا امیدوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ طریقہ دعا یہ ہے کہ اولاً حمد الہی کرے، یعنی جب دعا شروع کرے تو دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف، دعا یہیں سے ہی شروع کی جائے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر حضور پر درود بھیجے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے۔ پہلے حمد، پھر سرکار پر درود، پھر اس نے خود جو گناہ کیے ہیں پہلے انہیں یاد کرے،
کہ میں جس سے مانگنے جا رہا ہوں میں نے اس کی نافرمانی کتنی کی ہے۔ آج جس کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں میں اس کا کتاب نافرمان بندہ ہوں، میں نے کیا 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 ہے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اسے پیش کرے، معافی مانگے اپنے رب سے کہ میں نے یہ سب کیا، اے اللہ اب میں یہ نہیں کروں گا، توبہ کرے اور پھر عرض حاجات کرے۔ اب جو ہے اس کے بعد دعا کرے، انشاءاللہ ضرور دعا پوری ہوگی، کیوں نہیں ہوگی۔ پھر درود شریف پر ختم کرے، پھر دعا جب پوری ہو جائے تو پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھے۔ دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے، کیونکہ خیال کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ بالکل جو مقصد ہے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے بلکہ اور مسلمانوں کے لیے بھی کرے، مگر ابتدا اپنے سے کرے۔ جب دعا کرے تو تمام مسلمانوں کے لیے کرے، لیکن پہلے اپنے سے شروع کرے۔ اپنے لیے مانگ لے تو یہیں ختم نہ کرے گے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگ کر پھر دعا کو ختم کرنا چاہیے۔ چند وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان، جمعے کے دن امام نے ایک خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھ کر بیٹھ گیا اور ابھی دوسرے خطبے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے، اس درمیان میں جو وقت ہے یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ لیکن اس میں دعا زبان سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ خطبے کے دوران، خطبہ پڑھنے کے دوران جو ہے کچھ بولنا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار کا نام آئے تب بھی زبان سے درود شریف نہیں پڑھنا ہے بلکہ دل میں پڑھنا ہے۔ تو دعا بھی آپ کو دل ہی میں کرنا ہے۔ اس وقت نہ آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، آپ سوچو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے، نہ، ہاتھ بھی آپ نیچے ہی رکھیں گے۔ دل میں جو آرزو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں دل میں جو ہے پیش کر دیں۔ اللہ دلوں کے بھی راز جانتا ہے۔ ہاں، امام کو یہ حق حاصل ہے جو خطبہ پڑھ رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے، لیکن امام کی دیکھا دیکھی آپ لوگ نہ کر لو، اس لیے میں بھی نہیں اٹھاتا ہوں۔ پتہ چلا میں نے اٹھانا شروع کیا، سب اٹھانا شروع کر دیں گے، تو امام اٹھا سکتا ہے جو خطبہ پڑھ رہا ہے، باقی عوام کو یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ ہاتھ نیچے کر کے ویسے ہی دعا مانگیں گے۔ خطبہ اور نماز کے درمیان، دوسرا ٹائم یعنی خطبہ اور نماز کے درمیان، جمعے کے دن سورج غروب ہوتے وقت، جب جمعے کا دن ہے اور سورج غروب ہوتے وقت صوفیاء اکرام نے ایک عمل بھی بتایا ہے کہ جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو وہ عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد پھر بیٹھا رہے اور بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتا رہے، اور اپنا جو مقصد ہے وہ دل میں رکھے کہ میرا یہ مقصد پورا ہو جائے، وہ دل میں حاضر رہے، ہٹنا نہیں چاہیے مقصد، اور عصر سے لے کر مغرب تک یہ پڑھتا ہی رہے، برابر پڑھتا رہے، اور جیسے ہی دیکھے کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہوتے وقت جب دیکھے کہ سورج کے ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا تو اس وقت جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے کہ اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی یہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ بارش کے وقت، مرغ کے آذان دیتے وقت، ہر رات کے آخر چھٹے حصے میں، رمضان میں افطار اور سحری کے وقت، قرآن پاک ختم ہوتے وقت، اذان کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اور شب قدر میں، یہ وہ وقت ہیں کہ جس میں جو ہے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ لباس ہیں اور تم ان کے لباس، یعنی وہ تمہارے لباس ہیں عورتیں اور تم ان کے لباس ہو۔ کپڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟
کپڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کا کام ہوتا ہے زینت بڑھانا، عزت بڑھانا، اس سے عزت بڑھتی ہے کپڑا پہن کے، اور جتنے عیب ہوتے ہیں جسم کے کپڑا اس سب کو چھپا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا آیت کا؟ کہ تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہاری لباس، یعنی تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، تم ان کی زینت ہو، تم سے ہی تمہاری عورتوں کی زینت ہے، اور ان کے جتنے عیوب ہیں عورت کے وہ تم نے جو ہے تمہیں معلوم ہے، تم کسی پر ظاہر مت کرنا۔ اور اے بیویوں تم اپنے شوہروں کا لباس ہو، شوہروں کے جتنے عیب ہیں تم گھر کی ہو، تم سب جانتی ہو، تم وہ کسی پر ظاہر مت کرنا۔ لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس، تم دونوں کی ایک دوسرے سے زینت ہے، اور شوہر عورت کی زینت ہے اور عورت وہ شوہر کی زینت ہے، وہ لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا تم کو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اگلی شریعتوں میں افطار کے بعد سے عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے جمع کرنا حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ شروع اسلام میں بھی یہی حکم رہا، شروع اسلام میں یہی حکم رہا کہ مغرب سے لے کر عشاء تک تو وقت تھا، لیکن جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا اس وقت سے عورتوں سے ملنا بالکل بند، اجازت نہیں دی۔ پھر واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے عشاء کی نماز کے بعد بیویوں سے جمع کر لیا۔ رمضان کا مہینہ اور اجازت تھی نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، اور بھی صحابہ اکرام نے ایسا کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غسل کیا تو رونے لگے اور اپنے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے خطا کار نفس کی معذرت کرتا ہوں، میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارا یہ کام نہ تھا۔ اس پر کچھ دوسرے حضرات بھی کھڑے ہو کر معذرت کرنے لگے کہ ہم سے بھی یہ خطا ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی خطا ہم سب کے لیے رحمت بن گئی۔ یہ تو دیکھو، تو یہ اس کو خطا نہیں کہیں گے، یہ تو بہت اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہتا پہلے ہی یہ حکم دے دیتا، جب عورتیں حلال تھیں رمضان کی راتوں میں، تو یہ حکم پہلے کیوں آیا، حرام کی گئی کیوں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری کوئی بھی نعمت ملے تو میرے کسی مقبول بندے کے ذریعے ملے، تاکہ اس بندے کا احسان تمام امت پر رہے اور مانے تمام امت کہ یہ جو نعمت ملی ہے ہمیں حضرت عمر کے صدقے میں ملی۔ وہاں بھی اسی کو ہی نہیں سمجھتا ہے، بس اسی بات کو نہیں سمجھتا۔ وہاں بھی کہتا ارے جو دیتا اللہ دیتا، اللہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی دوں میں اپنے کسی مقبول بندے کے ذریعے دوں، تاکہ اس بندے کا بھی امت پر احسان رہے۔ تو حضرت عمر کے ذریعے یہ نعمت ملی ہمیں اور آپ کو۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں گزشتہ خطا کی معافی اور آئندہ کے لیے صبح تک جمع کی اجازت دی گئی۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا حلال کیا گیا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے باعث عطا ہے۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ سے خطا جمع ہوا، اس کی برکت سے تا قیامت مسلمانوں کو آسانی حاصل ہوئی۔ تمام دنیا کا ظہور آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی برکت سے ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا، مسلمانوں کو تیمم کا حکم ملا۔
چاہتا ویسے ہی تیمم کا حکم نازل فرما دیتا اللہ تعالیٰ، نہیں، حضرت عائشہ کا ہار گما، لوگ اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہوئے، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا اور پانی ملا نہیں، پانی کہیں سے کہیں تک تھا نہیں۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور نماز ادا کر لو۔ تو یہ حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں یہ نعمت عطا ہوئی، اور جب تیمم کر کے نماز ادا کری اور چلنے چلے تو دیکھا حال وہیں اٹھ کے نیچے اٹھایا تو تھا۔ وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو جو ہے حضرت عائشہ کا ہار گماتا تو حضور کیوں نہیں بتایا، کیوں ڈھونڈتے رہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ کیا جانے ہیں اللہ کی حکمتوں کو، ہیں اللہ کے رازوں کو، کہ کیوں کون سا حکم کیوں اللہ کے رسول نہیں بتا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول نہیں بتا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں جانتے تھے کہ میری بیوی پاک دامن ہے، لیکن نہیں بتایا، کیونکہ جانتے تھے، غیب داں تھے، جانتے تھے کہ میں بتاؤں گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیجنے والا ہے، قرآن کی آیت نازل ہونے والی ہے میرے بیوی کی پاک دامنی پہ، مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو معلوم تھا تو خود کیوں نہیں بتا دیا۔ یہ سب ان کی بے وقوفیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ جس خطا کی بدولت رب کریم سے خطاب فرمائے وہ ہزار نیکیوں سے افضل ہے۔ جو خطا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے رب کریم رحمت سے خطاب فرما رہا ہے، کرم سے خطاب فرما رہا ہے اس خطا پر، تو وہ خطا ہزار نیکیوں سے بہتر ہے۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ سے ایک خطا ہوئی، رب نے ان سے کئی خطاب فرمائے، معافی کی خوشخبری دی، ہم صدہا نیکیاں کریں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی رسید ہی نہیں ملتی، اور حضرت عمر سے ایک خطا ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی خطاب فرما دیے۔ یقیناً وہ خطا ہماری نیکیوں سے افضل ہے۔ رب تعالیٰ کا اکثر قانون یہ ہے کہ اپنے بندوں کو رعایت کسی مقبول کے طفیل دیتا ہے تاکہ قیامت تک کے مسلمان اس مقبول بندے کے احسان مند رہیں۔ دیکھو رب جانتا تھا کہ اسلام میں رمضان کی راتوں میں عورتیں حلال رہیں گی، مگر پہلے حرام رکھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حلال فرمائیں۔ اسلام میں اولاً تیمم نہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو جانے پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ معراج میں اولاً نمازیں 50 فرض ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر 5 رہیں۔ جانتا تھا کہ 5 ہی فرض کروں گا میں، لیکن کس کے ذریعے کری؟ حضرت موسیٰ کے ذریعے، کہ تمام امت جو ہے حضرت موسیٰ کی احسان مند رہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کو 5 کرایا ہے۔ یہ وسیلے درمیان میں کیوں رکھے؟ تاکہ بندے کبھی ان سے بے نیاز نہ ہوں، زمین کبھی بھی آسمان سورج سے بے نیاز نہیں، ایسے ہی ہم بھی ان بزرگوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھتے پڑھیں۔